الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اور تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، نہیں ہے اس کے سوا اور کوئی، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس میں اختلاف بھی رکھا، رات اور دن میں اختلاف رکھا، اور کشتیاں جس کو چلایا سمندروں میں، اس میں بہت نفع ہے لوگوں کا، اور آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کیا، اور بہت سے چوپایوں کو پھیلایا ہے اس زمین میں، اور ہوا اور بادلوں کو جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے وہ عدلتا بدلتا رہتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ سمجھدار ہیں. بھائی اور بزرگوں، ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر اس میں کسی طرح سے بھی کوئی اگر مگر شک اور شبہات اس عقیدے میں پیدا کیا تو وہ مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. ایمان ہونے کے لیے، ایمان لانے کے لیے توحید کا اقرار نہایت ہی ضروری ہے. لہذا اس آیت کریمہ کی ایک مختصر سی آیت ہے لیکن بہت ہی جامع ہے. علماء مفسرین فرماتے ہیں توحید کے لیے یہ آیت بہت جامع اور معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری وحدانیت اور توحید کا خلاصہ بیان فرما دیا. جس طرح سے سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر فرمایا، اسی طرح سے اس میں بھی ایک بہت ہی شاندار انداز سے ذکر فرمایا، اور فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اور اس کا نام رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ کے 3 نام بڑے مشہور و معروف ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم. یہ آیت کریمہ کے سلسلے میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں اور ان کے تجربات ہیں کہ یہ آیت کا اگر وظیفے کے طور پر میں اس کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص محبتیں اس پڑھنے والے کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس میں وحدانیت، توحید، اللہ کا ایک ہونے کا دلیل ہے اور ثبوت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں رحمان اور رحیم کا بھی ذکر کیا، تو اگر کوئی آدمی اس کو صبح اور شام وظیفے کے طور پر بھی پڑھے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص قربت نصیب فرماتا ہے، اپنی خاص رحمتیں عطا فرماتا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ بھی کیا کرتے فرشتوں، دیکھو میری وحدانیت کا اس نے ذکر کیا، مجھے ایک کہہ رہا ہے، ایک مان رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس کا ایک نام رحمان بھی اور رحیم ہے۔ اب اللہ نے دعوے کے طور پر میں فرما دیا کہ میں ایک ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ہم سب کے یہی ایمان ہے، اور ایمان کے لیے توحید پر قائم رہنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے، عبادات کی بنیاد ہے، معاملات کی بنیاد ہے۔ اگر توحید ٹھیک نہ ہو تو پھر عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کی عبادت بھی اچھی ہوگی، اور اگر ایمان میں کمزوری ہے تو پھر عبادت میں کمزوری ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ پھر وہ آدمی بھٹکتا رہے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں نفع نظر آ گیا اس کو وہ خدا سمجھ لے گا، جہاں جس سے اس کا کام بن گیا اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں ایمان اگر مضبوط ہے تو اس کی عبادت بھی مضبوط ہوگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ سب اللہ ہی کے لیے کرے گا۔ اور اگر ایمان میں ذرا خرابی ہے کہ نہیں وہ بھی کچھ کر دیں گے، اس سے بھی کچھ ہو جائے گا، تو پھر عبادت بھی اس کی کمزور ہو جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر عبادت جس کی اچھی ہوتی ہے تو اس کے معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے سے اتنی مضبوط ان دونوں تینوں کا رشتہ ہے کہ اگر ایک کمزور ہوا تو دوسرا اپنے آپ کمزور ہو جائے گا، تیسرا اپنے آپ کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے ایمان اور اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے کہ آدمی کو توحید پر قائم رہنا چاہیے، تب اس کی عبادت بھی اللہ کے لیے، معاملات بھی اس کے اچھے ہوں گے۔ تو جب اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ میں ایک ہوں تو کچھ دلیل اللہ پیش فرما رہا ہے کہ ان تمام چیزوں پر ذرا غور کرو تو تجھے میں ہی نظر آؤں گا، میرے سوا اور کوئی نظر نہیں آئے گا، اور یہ کام صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کر سکتی، کسی اور کی نہیں۔ چاہے دنیا میں کتنی طاقتور حکومتیں بن جائے، ملک و سلطنت کے لوگ مالک بن جائیں، لیکن جن چیزوں کا اللہ تذکرہ کرنے جا رہا ہے یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کیا، آج تک نہیں کوئی کر سکا۔ کیا ہے؟ پہلی چیز فرمایا اللہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ دیکھو زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا۔ کیا کسی ملک نے پیدا کیا؟ کسی ملک نے بنایا؟ کسی بادشاہ نے بنایا؟ کسی اور نے بنایا؟ تو میرے ایک ہونے کی دلیل یہ زمین اور آسمان ہے، اس کو دیکھو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ ایک ہے۔ اگر یہ دو چار مل کر کے بناتے تو زمین اور آسمان میں اختلافات، جھگڑے قائم ہو جاتے۔ اسی لیے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو فساد ہی فساد ہوتا۔ آج چھوٹی سی حکومت ایک ریاست میں قائم ہوتی ہے جہاں سیاسی چند پارٹیاں ہوتی ہے تو کتنے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میری مرضی کا قانون بنا دو، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی مرضی کا قانون بناؤں گا، وہ کہتا ہے میری بات چلے، وہ کہتا ہے میری بات چلے۔ سکون ہے؟ پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، چند حکومتیں مل کر کے ملک کو کبھی تہس نہس کر دیتے ہیں، ملک میں افراتفری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ زمین اور آسمان میں چند خدا ہوتے، معبود ہوتے، تو کوئی کہتا آج بارش برسا دیتا ہوں میں، دوسرا کہتا نہیں، کوئی کہتا اس علاقے والے مجھے مانتے ہیں، دوسرا کہتا مجھے نہیں مانتے، میں ان کے اوپر عذاب بھیجوں گا۔ لہٰذا اختلافات ہوتی، لڑائیاں ہوتی، زمین و آسمان میں چین و سکون کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ فرمایا میں ایک ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے کسی چرخہ چلانے والی بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ پوری دنیا کائنات کے چلانے والا ایک ہے یا دو چار ہے؟ تو اس بڑھیا نے بڑی حیرت کے ساتھ کہنے تم ابھی تک نہیں سمجھا، ایک ہے دو تین نہیں ہے۔ کہا کہ کیسے اتنا بڑا نظام کو چلانے والا دو چار ہونا چاہیے؟ کہا کہ نہیں ایک ہے، ایک کے سوا اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ کہا کس نے بتایا؟ کہاں پڑھی؟ کون سی کتاب سے؟ کہا کہ نہ کتاب پڑھی نہ مجھے کسی نے بتایا، میرے تجربے نے مجھے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ کیا ہے تیرا تجربہ؟ کہا کہ میں چرخہ چلاتی ہوں، دھاگے بناتی ہوں،
اگر دو بوڑھیے ہم لوگ بیٹھ کر کے اس کو چلانے لگے تو ایک تیزی سے چلا دے گے، ایک آہستہ چلائے گی، دھاگے ٹوٹ جائیں گے۔ کبھی وہ کہے گی کہ ابھی میں نہیں چلاتی ہوں، کبھی ہم کہتے کہ ہم ابھی چلاتی ہوں۔ تو یہ پورے کام کے نظام میں بگاڑ اور اس کے اندر خرابی آ جاتی، جھگڑے ہوتے۔ لہذا میرا یہ تجربہ بتا رہا ہے کہ اس پورے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ ایک ہے، ایک ہے۔ لہذا تم ایک کے سوا کسی طرف مت جاؤ، مت ڈھونڈو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تیرا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تیرے سوا، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کو دیکھو، اور نہیں دیکھ سکتے ہو تو دیکھو وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ، ہم رات اور دین کو چھوٹا بڑا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی حکومت کرتی ہے؟ کوئی انسان کرتا ہے؟ کسی کے طاقت ہے؟ اگر یہ رات کے لانا اور دین کا لانا، اس کا رخصت کرنا، چھوٹا بڑا کرنا، گھٹانا بڑھانا، اگر کسی انسان کے ہاتھ میں، کسی ملک کے ہاتھ میں، تو روز لڑائیاں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے آج میری خوشی کی رات ہے، ذرا لمبی ہو جانے دو۔ وہ کہتا ہے مؤذن صاحب اذان آپ اتنی جلدی کیوں دے دی، ابھی میری رات اور لمبی ہوگی۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ابھی ہو گیا ہے کچھ۔ لہٰذا یہ رات دن جو تمہارے سامنے روز آتے جاتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس کے گھٹنے بڑھنے پر اندازہ تجربہ نہیں کرتے ہو؟ کیا اس پر حکومت کبھی کوئی بجٹ پاس کرتی ہے؟ لہٰذا اپنے آپ یہ سارا نظام جو تمہارے سامنے چلتے پھرتے ہیں، اس کا چلانے والا کون؟ ایک ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ یہ دل میں جس کا وظیفہ بیٹھ گیا، دل میں جس کا یقین بیٹھ گیا کہ میرا معبود بس ایک ہی معبود ہے، وہی توحید پرست ہے، اسی کا ایمان توحید والا ایمان ہے، اور توحید ہی والے ایمان پر کامیابی ہے۔ اگر مگر اٹک مٹک ایمان میں آ گیا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کے سمجھنے کے لیے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی رات کو سمجھنے کے لیے کوئی پڑھے گا کہ رات ہے یا دن ہے؟ ایک اندھا آدمی بھی کہہ دیتا ہے رات ہو گئی ہے، مجھے آرام کرنے دو۔ ایک جاہل بھی کہتا ہے رات ہو گئی ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی بھی کہتا ہے رات ہو گئی، دن ہے۔ لہٰذا آسمان اور زمین کو دیکھنے سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت نہیں۔ آنکھ اوپر کی تو آسمان نظر، نیچے کی تو زمین نظر۔ رات آ گئی تو رات، دین آ گیا تو دین۔ اس کے لیے کوئی ماہر اور عقل مند ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف دماغ لگانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسی مثالیں پیش کر دی اور آگے فرمایا اور دیکھو وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، سمندروں میں کشتیاں چلتی ہے، پانی کتنا باریک ہے نا باریک، اس کے اندر میں کوئی گاڑھا پن نہیں، سیلان ہے اس کے اندر میں، لیکن کتنی مضبوط کشتیاں اس کے اوپر میں چلتی ہیں اور پانی اس کو روک دیتا ہے۔ اس کو چلانے والا کون ہے؟ اس پانی میں اتنی طاقت کس نے پیدا کر دی ہے؟ جبکہ عام طور پر میں ایک انسان عام حالت میں نہیں چل سکتا ہے، اور پانی کے اندر میں اتنی کوئی کیفیت ایسی نہیں ہوتی ہے، لیکن سمندر پر بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی کشتیاں جو چلتی پھرتی ہے، اس کا چلانے والا کون؟ اور اس کے پیچھے ہوا کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ ہوا بھی تیز چلتی ہے، پانی بھی بہاؤ میں چلتے ہیں، تب کشتیاں یہ چلتی اپنے رخ پر، اور اس پر بہت سارے لوگوں کے نفع ہیں۔ آج ایک ملک سے دوسرے ملک کا جتنی تجارتی ساز و سامان کا اختیار کیا جاتا ہے، وہ پانی کے راستے سے اختیار کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر تجارتی کام، بڑی بڑی مشینیں، بڑی بڑی تجارت کی چیزیں، ساز و سامان جتنے بھاری بھرکم ہو، کس کے ذریعے سے؟ پانی کے راستے سے۔ تو سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں، یہ کس نے چلایا اور اس کا نظام کون بناتا ہے؟ یہی تو ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کافر لوگ جب چلتے تھے تو کہتے تھے پہلے کہ نہیں، یہ تو پانی اپنے آپ چلتا ہے، میرے معبودوں سے یہ کام ہو جاتا ہے، اس کا نام لیتا ہوں تو یہ سب کچھ کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ ڈوبنے لگتے تھے کبھی کبھی تو پکارتے تھے اللہ تو ہی ہے، تو ہی بچا سکتا ہے، اور جب پھر اللہ اس کو بچا دیتا تو پھر وہ شرک کرتے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ نے پانی دکھا رہا ہے، دریا سمندر دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور آگے دیکھیے
اللہ فرمائے کہ آسمان سے ہم پانی اتارتے ہیں اور مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اور پھر پوری مخلوقات کے پانی کا ذخیرہ میں زمین میں رکھ دیتا ہوں۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اپنے وقت اور حالات پر اپنی مخلوقات کے لیے پانی کا نظم کرتا ہے۔ پھر اس کے سسٹم میں دیکھیے، پانی کا انتظام میں اللہ رک رک کر کے دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے۔ پھر دیتا ہے تو کہیں تالاب میں تھوڑا جمع کر دیتا ہے، دریاؤں میں بہا دیتا ہے، سمندروں میں بہا دیتا ہے، پہاڑوں پر برف کی شکل میں جمع دیتا ہے، پھر وہ برف کی شکل میں پگھلتے ہیں اور زمین کے رگ و ریشے میں وہ پھیلتے ہیں، اور رگوں کی کیفیت میں پانی پوری زمین میں پھیل جاتا ہے۔ پھر ایک آدمی غریب سے غریب بھی اگر کھدائی کر لے تو وہاں سے پانی نکل جاتا ہے۔ اور پانی ایک ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ اللہ اگر اس کو روک دے تو آدمی کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرمایا ہم نے پانی کو اتارا، اور اتار کر کے پھر اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اس سے انواع و اقسام کی چیزیں ہم پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ اگر دو تین ہوتے ہیں تو اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، یہ تم یقین رکھو۔ یہ موٹی موٹی چیزیں اللہ بتا رہا ہے، باریکی پر اگر جائیں گے تو ہمارے سر سے لے کر کے ناخن تک ایک ایک چیز پر غور کریں تو اللہ ہی نظر آئے گا، اللہ کے سوا اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آگے اللہ فرمایا وتصریف الریاح، اور اس کے علاوہ کتنے جانور، چرندے پرندے سب ہیں اس زمین پر، ہر ایک ہے۔ اور ہم ہوا اور بادل کو جو زمین اور آسمان کے بیچ میں چلاتا ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک بادل ہے، آسمان کے نیچے ہم لوگ اصل آسمان کبھی بھی نہیں دیکھ پاتے، کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ جب بادل بالکل صاف ہو تب وہ اصل آسمان جو نیلے رنگ کا ہے اس کو ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں، ورنہ عام طور پر میں ہم لوگ بادل ہی کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے آسمان کے نیچے ایک بادل کے تہ اللہ نے پھیلا رکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پانی کو، نظام کو بناتا ہے۔ لہٰذا یہ بادل ادھر سے ادھر ہونے کے لیے کیا کبھی کسی ملک کے حکومت اور بادشاہوں نے کوئی بجٹ پاس کیا کہ ہمیں بادل کو لانا ہے اور پانی کو اتارنا ہے، پانی کو برسانا ہے؟ نہیں۔ وتصریف الریاح، ہوا کو اللہ بڑی اعتدال کے ساتھ چلاتا ہے۔ اگر وہ اعتدال کے ساتھ نہیں چلاتا تو ہم لوگوں کو سانس لینے میں مشکل ہو جاتی، زور سے اگر ہوا خوب تیز چلتی تو سانس لینے میں پریشانی ہو جاتی، ہم کو احساس بھی نہیں چلتا ہے کہ ہوا چل رہی یا نہیں ہے۔ جہاں بھی رہیے اللہ اتنا پاورفل ہمارے اندر میں وہ طاقت رکھ دیا ہے کہ خود بخود سانسوں کے ذریعے سے اس ہوا کو کیچ کر لیتے ہیں، مشین نہیں لگانی پڑتی ہے۔ اگر عام طور پر میں مشینیں لگانی پڑتی اور آکسیجن لینا پڑتا تو کتنی مشکل۔ چند مہینے، ایک دو سال لاک ڈاؤن میں جب آکسیجن کی پریشانیاں آئی، دیکھیے انسان کہاں سے کہاں ہو گیا، کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی، کتنے پیسے خرچ کرنے پڑے، پھر بھی نہیں مل رہے ہیں۔ یا اللہ، اس رب کریم رب رحیم مفت میں ہم سب کو سانسوں کے لیے اعتدال کے ساتھ ہوا دیتا ہے، نہ لینے میں کوئی پریشانی، نہ اس کی کسی طرح استعمال میں پریشانی۔ وتصریف الریاح، اور ہر شے میں اللہ ہوا کو بھیجتا ہے۔ اسی لیے جتنی بھی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہے اور زمین پر بستی ہے، اس کے لیے تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک رات کی ٹھنڈک، جس کو اللہ نے چاند کی شکل میں ایک بہترین اس کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور دین میں روشنی انسان کو چاہیے، اس کے لیے سورج کو اللہ نکالتا ہے، اور اس سورج کی الگ الگ کیفیت ہے۔ صبح کی سورج کی کیفیت الگ، اس کے اثر تاثیر الگ، دوپہر کی الگ، شام کی الگ۔ اسی لیے ڈاکٹر حکیم طبیب لوگ کہتے ہیں صبح کا دھوپ لیا کرو، اس سے تمہارے صحت میں بہت ہی خوبصورتی اور مضبوطی اور توانائی پیدا ہوگی۔ صبح کے اس وقت کے دھوپ میں فلاں فلاں طاقت کی چیزیں ہیں، فلاں فلاں بیماریوں کی شفا ہے، اور صبح صبح کی دھوپ سے ہمارے پیڑ پودے کھیتیوں میں ایک بڑی تازگی آتی ہے۔ دوپہر کے دھوپ سے کھیتیاں پکتی ہے، پھل پکتے ہیں، انسانوں کے اور زمینوں میں جو جراثیم ہوتے ہیں اس کو دھوپ سکھا کر کے پکا کر کے اس کو ختم کر دیتی ہے۔
شام کی دھوپ میں ایک عجیب و غریب اس کے اندر میں ایک لطافت ہوتی ہے جس سے انسان کو آرام کی طرف کھینچ کر کے رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ سب کون بناتا ہے؟ اللہ بنایا ہے۔ تو دھوپ، گرمی، سردی، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ فرمائے وہ تصریف الریاح، ہوا کو دیکھ لو مجھے پہچان ہو گئے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے جو بادلوں کو زمین اور آسمان میں عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری نشانیاں سمجھنے والوں کے لیے ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں تو اس کی دلیل دیا۔ جیسے اگر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں سچا ہوں تو کوئی سچائی کی مثال پیش کرتا ہے، دیکھو میں فلاں وقت میں سچ بولا، میرے سچ کی یہ علامت ہے، میں سچ کام یہ کیا۔ اللہ بھی فرما رہا ہے میں ایک ہوں، یہ کام کوئی کر کے دکھا دے، کوئی کر کے دکھا دے، سب لوگ مل جائیں پھر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہذا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ عبادت کریں گے، اور ایمان کمزور ہے تو عبادت بھی کمزور ہے، یہ علامت ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر عبادات میں لوگوں کی کمزوریاں آ گئی ہیں، وہ وقتی حالات پر عبادت کرتے ہیں، دل چاہتا ہے تو کر لیتے ہیں، ورنہ 90% مسلمان بے نمازی ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان مضبوط نہیں ہے، وہ توحید پرست خالص اور مخلص نہیں ہے۔ صحابہ ایمان والے بھی تھے تو ان کی عبادت بھی بڑی اچھی ہوتی تھی، اور جن کی عبادت اچھی ہوگی، جتنا وہ اللہ کی عبادت کرے گا، جتنے فرائض کو پورا کرے گا، اتنے ہی اس کے معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ میں اچھا ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی، رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردیاں۔ پتہ چلا کہ اگر معاملات میں کمی تو عبادت میں بھی کمی، عبادت میں کمی تو توحید میں، ایمان میں کمی۔ اس لیے ان تین چیزوں کی برابر فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے یہ دلیل پیش کی، اس کے بعد ہمارے اور آپ کے حالات ذکر کر رہے انسانوں کے، کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کبھی کبھی غیر اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ہم سے کرنی چاہیے تھی۔ غیر اللہ، کوئی آدمی کسی ولی سے اتنی محبت کرتا ہے اتنا اللہ سے نہیں محبت کرتا ہے۔ کبھی مزاروں سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں جتنے کبھی اس کو مسجد سے محبت نہیں ہے، اللہ کے گھر سے محبت نہیں ہے، اللہ کی عبادت سے محبت نہیں ہے۔ کبھی لوگ پیر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بس اسی کے ہو کر کے رہتے ہیں اور کسی کی بات نہیں مانتے ہیں۔ کبھی کوئی کسی لیڈر کے اتنی محبت میں آ جاتے ہیں کہ اسی کی بات مانتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، میرے علاوہ بہت سارے لوگ دوسروں سے محبت ایسی کرتے ہیں، ایسی محبت تو مجھ سے کرنی چاہیے، اس لیے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، ہم اس کی زندگی کے لیے اتنی چاہتے۔ لہٰذا اے لوگوں جو تم محبت جس سے کر رہے ہو ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ جب یہ کل قیامت کے دن جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یروا العذاب ان القوۃ للہ جمیعا، آج تو بس اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے ناطے ٹوٹ جائیں گے، ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی۔ جس سے لوگ محبت کریں گے اس سے کہیں گے بھائی تھوڑا سا کام آ جاؤ میرا، وہ کہے گا نہ میں نہیں، تو لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم کو بھی اور اس کو دونوں کو اگر دنیا میں بھیج دے گا تو ہم ایک پل بھی اب اس کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ لہٰذا آج اللہ کہہ رہا ہے مان لینا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ، جو ہی اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا میں آج ایسا ہو رہا ہے، وہ مرنے کے بعد کی بات ہے۔ آج پیسے ہیں لوگ چاہیں گے، پیسے نہیں ہیں تو نہیں چاہیں گے۔ مطلب صحت ہے لوگ چاہیں گے، بیماریاں آ جائے تو نفرت کرنے لگتے ہیں، دوریاں اختیار کرنے لگتے ہیں۔ تجارت اچھی چل رہی ہے تو سب آ کر کے ملیں گے، لیکن اگر ذرا گھاٹے میں انسان چلا جائے تو سب لوگ منہ پھیر لیں گے۔ تو دنیا میں جو دنیا کی یہ حالات ہے میرے بھائیو بزرگو، یہاں ایک دوسرے سے کام ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آخرت میں تو نہیں ہوگا۔
لہذا توحید عبادات اور معاملات میں بہت ہی پکا رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ ہی کو ماننا چاہیے، اسی سے دوستی۔ کسی کی محبت میں آ کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بھی فرماتا ہے محبت کرو لیکن میری محبت کے بعد کرو۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی میرے لیے اور نفرت۔ لہذا دوستی اچھی چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنا کوئی اچھا دوست بنایا کرو، اچھے دوست بنایا کرو، اچھا رفیق بنایا کرو۔ یہ رفیق تیرے کل قیامت میں کام آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر ایک آدمی کا ایک دوست جنت میں ہوگا، اور وہ دوست کہاں سے؟ کہیں وہیں سے نہیں بنے گا، بلکہ وہ دوست جو دنیا میں جس سے دوستی کیا ہوگا وہ دونوں ساتھ ساتھ وہاں بھی ہوں گے۔ لیکن اگر وہ دوست گناہوں والا ہے تب تو بڑی مشکل ہے، وہ دوست اللہ سے دوری کرنے والا ہے تو بہت مشکل ہے، وہ دوست اگر اللہ سے توڑنے والا ہے تو وہ دوستی بہت ہلاکت والا ہے۔ لہذا کل قیامت کے دن ایک دوست اگر اللہ ہی کے لیے نیکی کے لیے کیا ہے اس دنیا میں، تو کل قیامت کے دن اگر خدا نہ خواستہ ایک دوست جنت میں چلا جائے گا اور ایک دوست جہنم میں چلا جائے گا، تو جنتی دوست اللہ سے کہے گا اللہ ہمارا دل اس جنت میں نہیں لگ رہا ہے، اس لیے ہمارا دنیا میں ایک دوست تھا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھی وہ تھا، ہر چیز اس کے ساتھ ہم کرتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے جنت میں، کہاں چلا گیا؟ اس کی یادیں مجھے آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہ تو جہنم میں ہے۔ کہا کہ بس اس کو لا دیجیے، سفارش کرے گا یہ۔ اس دوست کی سفارش کی بنیاد پر میں اللہ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایسی دوستی کیجیے، ایسا دوست بنائیے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کس کو اپنا دوست بناؤ اس دنیا میں؟ بڑی خوبصورت اور بہت ہی آسان پہچان بتا دیے تھے کہ جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے اس کو دوست بنا لو بس۔ یہ تجربہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ایک نمازی دوست کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ نماز یاد آ جائیں گے، وہ نماز کی یاد دلائے گا۔ ایک اللہ کے ذکر اور اللہ کے ماننے والے کو دیکھیں گے تو اس سے ایک مسلمان کو دیکھیں گے تو اسلام یاد آئے گا۔ اس لیے دوستی نیک لوگوں سے کرنی چاہیے، نیکی کے خاطر کرنی چاہیے، گناہوں کے خاطر نہیں، ورنہ ہلاکت اس میں بربادی ہے، کل کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے الحب للہ والبغض للہ، اپنی دوستی ایسے لوگوں سے کہ جس کے چہرے دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، اسلام یاد آ جائے، اللہ کے قانون یاد آ جائے، نبی پاک کی سنت یاد آ جائے، ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ یہ بڑی ایک نعمت ہے، ایک بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں کی محبت میں اگر تم نے گناہ کیا ہے تو کل وہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ناطے ختم ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور پھر کہیں گے اللہ ہم کو بھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیجے، جس طرح آج ہم سے یہ منہ پھیر لیا ہم بھی اس سے منہ پھیر لیں گے، اور ہم بھی اس کے ساتھ کچھ نہیں آئیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بس یہ کام ختم، اب تو تمہارے اعمال کے افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ پھر وہاں پر نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ خلاصہ ان تمام آیات کا ہے ہماری اور آپ کی نجات اور جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی کنجی، سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلا مضبوط عمل وہ کیا ہے؟ توحید۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے جس کا نام رحمان بھی ہے، جس کا نام رحیم بھی ہے۔ لہذا توحید پر قائم رہیے۔ اگر توحید میں کمی آ جائے یعنی ایمان میں کمی آ جائے تو اس کا اثر نماز عبادات پر ہوں گے۔ عبادت میں اگر کمی اور دلچسپی نہیں ہے، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، اس کی طرف خیال نہیں جا رہا، اس کا شوق نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے ایمان کمزور ہو رہا ہے، اس کی فکر جلدی کرنی چاہیے۔ اور اگر عبادت میں کمی ہو گئی تو بالکل فطری طور پر معاملات میں کمی آ جائے گی۔ آپ ماں باپ سے جھگڑا کریں گے، آپ ماں باپ سے لڑیں گے، بیوی سے لڑیں گے، بچوں پر سختی کریں گے، ظلم کریں گے،
ناطے رشتے کم کر دیں گے، لوگوں کے ساتھ میں ہٹ درمی ہوگی، بہت سارے معاملات سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، توحید بنے رہیے، توحید پرست بنے رہیے۔ اور اس کے سمجھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پانی ہے، یہ دانہ دانہ ہے، جس پر توحید کی علامتیں لگی ہوئی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی کیجیے، اسی کے لیے محبت کیجیے، اسی کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کیجیے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، ایمان بھی، عمل بھی، عبادت بھی، سب میں کمزوریاں ہیں۔ اللہ اس کو درست فرما دیجیے۔ اپنے پاک حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی روشنی میں اے اللہ ہم سب کو توحید پرست بنائیے۔ اپنی عبادت میں ہم سب کو شوق، ذوق، محبتیں عطا فرمائیے۔ اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، خیر خواہی، ہمدردی اور اچھائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، بس تو ہی ہم سب کا مولا ہے، آقا ہے، تیرے سوا ہم سب کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ اس پر ہم سب کا خاتمہ بھی فرما دیجیے، اسی پر قائم و دائم رکھیے۔ یا اللہ اس مجلس قرآن کو قبول فرمائیے، کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے، سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، سب کی زندگیوں میں خیر، برکت، رحمتیں عطا فرما دیجیے۔ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔